الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه اما بعد. اس آیت کے ایک ٹکڑے کی کل تلاوت کی گئی تھی اور اس میں وضاحت کی گئی تھی کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں وہی اپنی ہٹ درمی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی پرانی زندگی میں جس غذا کی ان کو عادت تھی اس کی فرمائش کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ یہی کھانا ہے، تو آپ جس علاقے میں جاؤ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ یعنی وہ قوم ایسی تھی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھی، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، بس اپنی مرضی، اپنی راحت، اپنا فائدہ اسی کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور پستی کی مار ماری گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے غضب کو مول لیا، اللہ کی ناراضگی کو مول لیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا تذکرہ کیا جو مختلف ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار کے طور پر لاگو کر دیا گیا۔ اتنی نافرمان قوم تھی کہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتی رہتی تھی، بار بار اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتی رہتی تھی، احسان فراموش قوم۔ تو اللہ کی طرف سے آخر میں ان پر ذلت کی مار ماری گئی، ایسی قوم جو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئی۔ بنو اسرائیل جو قوم ہے، ایک وقت وہ تھا کہ اللہ نے کہا وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت دی۔ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو تمام مخلوقات پر فضیلت کی، پوری دنیا میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، لیکن جب اپنی حیثیت کو پہچاننا انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنی منمانی زندگی پر اتر آئے، اللہ کی نافرمانی، ناشکری، احسان فراموشی پر اتر آئے، تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دی ہمیشہ کے لیے۔ والمسکنہ، مسکنت کہتے ہیں پستی کو، محتاجی کو، ذلیل اور پست قوم بنا دیا۔ بنی اسرائیل آج تک ذلیل اور پستی کی زندگی گزار رہی، ذلت کی زندگی گزار رہی، کسی قوم کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ دنیا کی کوئی قوم اپنے ملک میں خوشی سے ان کو رکھنا پسند نہیں کرتی ہے۔ آج بھی وہ ذلیل ہے اور آج بھی پست اور محتاج ہے، نفسیاتی اعتبار سے بھی انتہائی پست ہے۔ جتنی کمزوریاں
جتنی گندگی، جتنی برائیاں بنی اسرائیل کے اندر آج ہے وہ دنیا کی شاید کسی قوم میں نہیں. کوئی دنیا کی قوم اپنے اندر اس کو رکھنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے ان کو الگ ملک دینے پر فوراً راضی ہو گئے. کیوں؟ کوئی اپنے ملک میں رکھنا ان کو چاہتا نہیں ہے. اور پست بھی قوم ہے، محتاج بھی قوم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس بہت پیسہ ہے، حالانکہ محققین نے تحقیق کی ہے کہ چند یہودیوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت ہے، ورنہ اکثریت میجورٹی ان کی جو الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں آج بھی بالکل پست اور محتاج ہیں، غربت میں سب سے بڑے ہوئے ہیں. آج بھی ان کو ملک بھی مل گیا تو اس میں ان کو سکون نہیں، چین نہیں ہے، دوسروں کے بل بوتے پر وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت آج بھی نہیں ہے. تو اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا کہ آج قرآن کے نازل ہوئے 1500 سال گزر رہے ہیں، آج بھی وہ قوم دنیا کی ذلیل ترین، پست ترین اور بےہودہ ترین، نکمی ترین قوم ہے یہ. اس لیے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور پستی کی مار ماری گئی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کی ناراضگی کے وہ مستحق ہو گئے. باء بھی مانے مستحق ہونا. اتنا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اتنی اللہ کی نافرمانی کی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قوم بن گئی. اللہ کی غضب، اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا. وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی کے وہ ہمیشہ کے لیے مستحق ہو گئے. کیوں؟ ذالک، اس کی وجہ یہ ہے بأنہم، کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ایک اس کا سبب بتایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو بھی مانتے نہیں تھے، نبی کے معجزات ہوں یا اللہ کی طرف سے جو ان پر انعامات کیے گئے تھے اس کو مانتے نہیں تھے. ایسے ہی اللہ کی جو کتابیں ان پر نازل کی گئی تھی اس میں جو احکام بیان کیے گئے تھے اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہمیشہ جو ان کی مرضی کے مطابق احکام ہوتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے، جو احکام ان کے مزاج کے خلاف ہوتے، ان کی مرضی کے خلاف ہوتے، اس کو ٹھکرا دیتے تھے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. زنا کی سزا ان کے یہاں سنسار کرنا تھا، جیسے اسلام میں سزا ہے، یہودیوں کے یہاں بھی وہی سزا تھی، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، چھپاتے تھے. تو اپنے مزاج کے خلاف جو بھی حکم ہوتا اس کا انکار کرتے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا ایک تو بڑا سبب یہ ہے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو ٹھکراتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. دوسری بہت بڑی وجہ ان کی ذلت اور پستی کی یہ ہے کہ یقتلون النبیین، نبیوں کا وہ قتل کرتے تھے بغیر الحق، ناحق. یعنی نبیوں کو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا، ان کی ایسی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ وہ قتل ان پر واجب ہو. ایسا کوئی گناہ تو نبی کر نہیں سکتے کہ جس کی وجہ سے قتل کرنا واجب ہو. نبی کو جو قتل کریں گے ناحق ہی کریں گے. تو یہ ناحق کی جو صفت اللہ نے ناحق کی صفت کو جو اللہ نے بیان کیا کہ ناحق وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شریعت کے اعتبار سے بھی یہ قتل جائز نہیں تھا. ان کو بھی معلوم تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. نبیوں کو قتل کرنا یہ بنی اسرائیل میں اس کا تسلسل رہا. ان کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ایک نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت یرمیہ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کیا. ایسے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ان کی تاریخ میں ملتا ہے جن کو انہوں نے قتل کیا. اور نبیوں کو تکلیف دینا،
ان کو پریشان کرنا یہ تو معمولی بات تھی. نبیوں پر الزامات لگانا، تہمت لگانا، یہ عام بات تھی ان کے ہاں. نبیوں کا ان کے نزدیک کوئی احترام نہیں تھا. جیسے کل بھی بتایا گیا تھا، اپنے مطلب کے لیے نبی کے پاس آتے تھے، دعا کیجئے، یہ کیجئے. لیکن جہاں ان کے مزاج کے خلاف نبی کوئی حکم دیتا فوراً نبی کے خلاف ہو جاتے تھے، نبی کو بدنام کرتے تھے، نبی پر تہمتیں لگاتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کو قتل تک کر دیتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ، اب یہ سب گندی صفات کیسے آ گئی ان کے اندر؟ اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرنا، انکار کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے ذلیل کر دیا، پست کر دیا. کیوں؟ یہ صفات کہاں سے آ گئی؟ اس کی وجہ بتا رہے. اس کی وجہ یہ ہے، بما عصوا، وہ جو نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور جو زیادتی کرتے تھے، اس کی وجہ سے. دو لفظ کا، عصا کے معنی نافرمانی کرنا، اور اعتدی کے معنی حد سے آگے بڑھنا. تو علماء نے لکھا ہے کہ نافرمانی کرنے کا تعلق اللہ کے احکام سے ہے، اور حد سے آگے بڑھنے کا تعلق انسانوں کے حقوق سے. یعنی وہ اللہ کے حقوق بھی پورا نہیں کرتے تھے اور انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے. اللہ کے ساتھ بھی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں پر چلتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، اور انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، ان کی بھی حق تلفی کرتے تھے، ان کا مال صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے. تو اللہ کے حقوق بھی بجا نہیں لاتے تھے، بندوں کے حقوق بھی بجا نہیں لاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذلیل اور پست کر دیا کہ وہ کسی چیز کے قابل نہیں رہے. بہرحال اس آیت سے اللہ نے یہی پیغام دیا ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، انبیاء کی ناقدری کرتی ہے، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اس میں کوتاہی کرتی ہے، تو وہ قوم ہمیشہ ذلیل اور پست ہو کر رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ان بیماریوں اور کمزوریوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ قوم ذلیل ہوئی. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ.